بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگو، میں نے بتایا تھا کہ احادیث کی روشنی میں کل 6 قسم کے فتنے ہیں۔ ان میں سے پہلا فتنہ اور اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرے نمبر کا جو فتنہ ہے وہ گھر کا فتنہ ہے۔ گھر کے فتنے سے میری مراد میاں بیوی کے جھگڑے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے شوہر کا تعلق بیوی سے اور بیوی کا تعلق شوہر سے اس لیے بنایا تھا کہ رشتہ داری بڑھے، یہ تعلق موت تک باقی رہے اور اس تعلق کے ذریعے سے انسانی نسل کا اضافہ ہو۔ لیکن کبھی آپس میں نا اتفاقیہ پیدا ہوتی ہے، شیطان کی جانب سے محنتیں ہوتی ہے اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک گھر میں فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں اللہ کے بہت سارے لشکر ہیں، ان لشکروں کو اللہ استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے کبھی تو شوہر کے خلاف بیوی کو کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی بیوی کے خلاف شوہر کو کھڑا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا یہ مستقل ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس جو شیطانوں کا مین ہے، جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ ابلیس سمندر پر اپنا عرش بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، اور دنیا میں پھیل کر تو محنت کرو باطل کی، محنت کرو گمراہی کی۔ ہر شیطان جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی شرک کی محنت کرتا ہے، کوئی گمراہی کی محنت کرتا ہے، کوئی کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیتا ہے، کوئی کسی کو زکوٰۃ دینے سے روک دیتا ہے، کوئی کسی کو روزہ رکھنے سے روک دیتا ہے۔ اس طرح شیطان انسانوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ۔ جب سارے کے سارے لوگ یعنی سارے کے سارے شیطان واپس جمع ہوتے ہیں اور ابلیس کو کارگزاری سناتے ہیں اپنی محنتوں کی، تو اس وقت ابلیس ان میں سے اس شیطان کو سب سے زیادہ نزدیک کر دیتا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ کیا ہو، جس نے سب سے بڑا کام کیا ہو۔ ادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ۔ ہر شیطان کارگزاری سناتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، تو ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو شراب پینے پر مجبور کر دیا، شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں۔ لیکن ایک شیطان ایسی کارگزاری سناتا ہے جو سب سے بڑی کارگزاری ہوتی ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے ایک خاندان میں ایسی محنت کی، گمراہی کی، ایسی محنت کی، میاں بیوی کے پیچھے ایسی محنت کی، ان کو ایسے وسوسے ڈالے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہوئے اور میاں بیوی آپس میں جدا ہو گئے، یعنی 2 خاندان ٹوٹ گئے اور آپس میں طلاق کی نوبت آ گئی۔ یہ شیطان جب ابلیس کو کارگزاری سناتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ۔ شیطان ابلیس شیطان کو بلاتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، نعم انت، تو بہت اچھا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا،
پھر اس کے بعد اس کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ گویا یہ کام بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا فتنہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں جدائی پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، ابلیس بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں میرے دوستو مستقل آیات ان جھگڑوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے کہ اس طرح میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہوں تو کس طرح صلح سمادھان کروانا چاہیے۔ مستقل قرآن کریم میں اس کے متعلق آیات نازل ہوئی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جھگڑا کتنا خطرناک ہے۔ یہ دوسری قسم کا جھگڑا ہے۔ تیسری قسم کا جھگڑا جن کے بارے میں احادیث میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ فتنہ سمندر کی طرح اور سمندر کے موجوں کی طرح موجیں مارتا ہوگا۔ جب سمندر میں طوفان آتا ہے اور اس کی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک لہر ایک موج دوسری موج کو دھکا دیتی ہے اور کثرت سے لہر اٹھتی ہیں، اس طرح وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو جنم دے گا، دوسرا فتنہ تیسرے فتنے کو جنم دے گا، اور اس طرح پوری دنیا میں فتنے پھیلتے چلے جائیں گے۔ فتنوں کی بارش ہوگی، فتنے کثرت سے ہوں گے اور وہ فتنے سخت بھی ہوں گے۔ جیسے سمندر کی موج کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے، ایسے ان فتنوں کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلے گی۔ اتنے خطرناک فتنے ہوں گے، سمندر کے موجوں کی طرح یہ موجیں مارتے ہوں گے۔ اس سے مراد حکومت کے نظام کا بگاڑ، حکومت کا فتنہ، کرسی کا فتنہ، اقتدار پرستی کا فتنہ۔ یعنی آدمی چاہے گا کہ میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے کوئی مرتبہ مل جائے۔ آدمی کی یہ تمنا اور یہ لالچ ہوگی، یہ خواہش ہوگی کہ حکومت کی لگام میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے اس کے لیے جو بھی اس کو کرنا ہوگا وہ کر گزرے گا، چاہے کسی کا خون کرنا ہے وہ اس کو کر گزرے گا، چاہے کروڑوں روپے اس کے پیچھے خرچ کرنے ہیں تو وہ کر گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں، عرب کے جزیرے میں یعنی عرب میں ایمان والے اس کی پوجا کرے، اس کی بات مانے، اس سے وہ مایوس ہو گیا ہے۔ لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی پھیلا ہے، یعنی وہ مستقل اس کے پیچھے، اس محنت کے پیچھے لگا ہے کہ مسلمانوں کی لڑائیاں آپس میں ہوتی رہے۔ مستقل اس کی محنت اس کی جانب سے ہو گئی ہے، اس کو اس سے مایوسی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے مخصوص دعائیں مانگی تھی اور وہ دعائیں جو قبول ہوئی تھی، لیکن ایک دعا ایسی تھی کہ جن کو قبولیت سے نوازا نہیں گیا تھا، وہ دعا یہ تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے اللہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ایک کے ہاتھ سے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ سے دنیا میں مارے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، یہ دعا اللہ کے رسول کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ حکومت کی لڑائیاں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک لالچ کی بیماری، جو خطرناک بیماری ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بئس العبد عبد طمع یقودہ، بہت برا بندہ وہ بندہ ہے کہ جس کی قیادت طمع اور لالچ کرتی ہو، یعنی لالچ جیسا کہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہو، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتا ہو، یہ بہت برا بندہ ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس لالچ کی خرابی اور اس کا فساد ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ وہ حدیث بھی ترمذی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھیڑیے کی مثال دے کر سمجھایا کہ انسان میں دو بیماریاں، دو چیز کی لالچ بہت خطرناک ہے۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر مال کی لالچ، اور دوسرے نمبر پر عہدے اور کرسی کی لالچ، حکومت کی لالچ۔ یہ دونوں لالچ بہت خطرناک ہے، اس کے دین کو برباد کرنے والی ہے، اور اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے دو بھیڑیے ہوتے ہیں اور وہ بھیڑیے بھوکے ہو، ان دو بھوکے بھیڑیوں کو
اگر بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کی جماعت میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں میں کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھیڑیا اس کی ایک خصلت ہے کہ وہ کسی بکری پہ حملہ کرتا ہے کھانے کے لیے، تو بکری کے پیٹ پر حملہ کر کے اس کو مار کے تھوڑا سا کھا کے چھوڑ کر دوسری بکری پہ حملہ کرے گا۔ وہ بھیڑیا کبھی بھی اپنا پیٹ ایک بکری سے نہیں بھرے گا، بلکہ ایک بھیڑیا پورے ریوڑ کو قتل کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی لالچ پوری نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھیڑیا ایک بکری پہ اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک بکری کو مار کر تھوڑا سا اس کو چکھ کر پھر اس کے بعد وہ دوسری بکری پر حملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ایسا ایک بھیڑیا نہیں، ایسے 2 بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کے ریوڑ میں کتنا فساد مچائیں گے، بکریوں کی جماعت میں کتنا فساد مچائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے زیادہ فساد انسان کے دین میں پیدا کرنے والی 2 لالچ ہیں، ایک مال کی لالچ اور ایک عہدے کی لالچ۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے یہ عہدے کی لالچ، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اس حدیث مبارک سے۔ تو یہ عہدے کی لالچ اور حکومت کی لالچ یہ مستقل ایک ایسا فتنہ ہے جو سمندر کی موج کی طرح ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں کہ دنیا میں یہ حکومت کی لالچ میں کتنا خون خرابہ پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہوئی اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک ان کی خلافت باقی رہی، اس کے بعد سے حکومت کا فتنہ جو شروع ہوا ہے وہ فتنہ آج تک چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ کون ہے جو ان فتنوں کو جانتا ہے جو فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیان کرو ان فتنوں کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹے چھوٹے فتنے شمار کروانا شروع کیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں یہ فتنے نہیں چاہتا ہوں، انما اريد التي تموج كموج البحر، میں ان فتنوں کو سننا چاہتا ہوں جو فتنے سمندر کی موج کی طرح لہریں مارتے ہوں گے، یعنی خطرناک فتنے ہوں گے، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان فتنوں کو سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا ما لک ولہا یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے سردار امیر المومنین، ان فتنوں کو آپ سے کیا لینا دینا، آپ کو ان فتنوں سے کیا لینا دینا، کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، بند دروازہ، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں یہ فتنے جو بڑے بڑے ہیں جو سمندر کی موجے کی طرح لہریں مارتے ہوں گے وہ فتنے آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ان فتنوں کے درمیان میں جو بند دروازہ ہے کیا وہ بند دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا، یعنی وہ فتنے جو شروع ہوں گے وہ دروازہ توڑ کر شروع ہوں گے یا دروازہ کھول کر شروع ہوں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا بل یکسر، بلکہ وہ دروازہ ٹوٹے گا اور دروازے ٹوٹنے کے بعد فتنے شروع ہوں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ذالک احری الا یغلق ابدا، یہ اس لائق ہے کہ وہ دروازہ بند کبھی نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے حضرت عمر کے کہنے کا کہ میرے جانے کے بعد جو دروازہ ٹوٹے گا اور دروازہ ٹوٹنے کے بعد فتنے شروع ہوں گے وہ پھر قیامت تک دروازہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ توڑا گیا ہے، اس کو بند نہیں کیا گیا ہے، اس لیے توڑی ہوئی چیز ہے، اس لیے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ فتنے پھر امت میں چلتے رہیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہم الی یوم القیامہ، میری امت میں جب تلوار چل پڑے گی تو اس کے بعد پھر قیامت تک واپس وہ رکھی نہیں جائے گی، وہ بند نہیں ہوگی۔ اس لیے فتنے اس وقت سے شروع ہیں، وہ فتنے بڑے بڑے فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ فتنے شروع ہوں گے، پھر بھی حضرت عمر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی، اے اللہ
مجھے یہ فتنے مت دکھانا، جو سمندر کی طرح موجیں مارتے ہیں وہ فتنے مجھے مت دکھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے دین میں پختگی دی تھی، ان کے دین کی پختگی کی وجہ سے اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو سبب اور ذریعہ بنایا تھا اس بات کا کہ ان کے زمانے میں اس طرح کے بڑے بڑے فتنے رونما نہ ہو، ظاہر نہ ہو، اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی پیاری لاڈلی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، وہ ان کے پاس جب حضرت عمر داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ماں یبکی کی، کیا بات ہے، کیا سبب ہے کہ تم رو رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کعب احبار جو یہودی تھے انہوں نے مجھے ایک بات سنائی آپ کے بارے میں کہ انک باب من ابواب جہنم، کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ یہ خبر سن کر کعب احبار عالم تھے، بڑے یہودیوں کے عالم تھے، پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آئے۔ انہوں نے حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر کے بارے میں یہ بات سنائی کہ آپ حضرت عمر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ اتنی بات سنا کے چلے گئے۔ ام کلثوم اس کا مطلب یہ سمجھی کہ نعوذ باللہ حضرت عمر جہنم میں جانے والوں میں سے ہیں، اس لیے حضرت عمر نے جب یہ سنا تو وہاں سے نکلے اور حضرت کعب احبار کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت عمر کو کہ اے امیر المومنین، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ما ھذا مرۃ فی الجنہ و مرۃ فی النار، کہ کبھی تو تم مجھے جنتیوں میں شمار کرتے ہو، کبھی تو تم مجھے جہنمیوں میں شمار کرتے ہو، یعنی میری گھر والی کے سامنے تم نے مجھے جہنمی شمار کیا، اور میرے آگے تم یہ کہتے ہو کہ ذوالحجہ کا مہینہ پورا ہوگا، آپ کا انتقال ہو جائے گا اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو میرے سامنے مجھے جنتی کہتے ہو، میرے گھر والوں کے سامنے مجھے جہنمی کہتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی، چونکہ وہ یہودی تھے، عالم تھے، ان کے سامنے تورات تھی، انہوں نے تورات کو پڑھا تھا، وہ تورات کے عالم تھے، اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اللہ کی کتاب میں یعنی تورات میں آپ کا تذکرہ پاتے ہیں، تو تورات میں یہ لکھا ہے کہ عمر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے کہ وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہیں جو لوگوں کو جہنم میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے گویا جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں تب تک آپ لوگوں کو جہنم سے روک رہے ہیں، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر وہ فتنے کا شکار ہوں گے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنی بات کی وضاحت فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک بند دروازہ تھے جن کے ذریعے سے سارے فتنے رکے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد میرے دوستوں جو فتنے شروع ہوئے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنا بڑا واقعہ ہے۔ حکومت کی طلب میں کچھ لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اس آدمی کو شہید کر دیا جس سے فرشتے شرماتے تھے، جن کے بارے میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا فیصلہ فرمایا، اس آدمی کو شہید کر دیا جن کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی، اس آدمی کو شہید کیا۔ کچھ لوگوں نے حکومت کی وجہ سے، حکومت طلبی میں، اور ان پر الزام لگایا ظلم کا، ستم کا، ان کے گھر کو گھیر لیا، کئی دنوں تک ان کو پانی پینے سے روک دیا، اس کنویں کے پانی سے روک دیا جو کنواں خود انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کیا تھا، اس کنویں کے پانی سے روک دیا۔ اس وقت سے یہ فتنہ، حکومتی سطح کا فتنہ، یہ دنیا میں جاری ہے اور آج تک یہ فتنہ چل رہا ہے، سمندر کے موجوں کی طرح یہ فتنہ اٹھ رہا ہے۔ آدمی اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھتا ہے، آدمی اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھتا ہے، اور حکومت اور کرسی کی لالچ میں ہر ایک کو قتل کیا جا رہا ہے، پیسے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے کرسی حاصل کرنے کے لیے، کئی رشتہ داروں کو قتل کرتا ہے۔
ہم سب جانتے ہیں، خبریں ہم لوگ سنتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں حکومت کی طلب میں کس طرح قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے خطرناک فتنہ ہے، اس لیے حدیث میں اس کو یہ بتایا گیا کہ موت جس طرح سمندر کی لہریں اٹھتی ہے اس طرح یہ فتنے اٹھیں گے اور لوگ اس میں قتل کیے جائیں گے۔ یہ تیسرے نمبر کا فتنہ ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر کا فتنہ، جس کو ہم ملی فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ ملی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں مذہب کے اسلام کے جو پاسبان ہیں، جو نبی کے حقیقت میں وارث ہیں، وہ اس دنیا سے آہستہ آہستہ چلتے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے حواریوں کو بھیجتا ہے، اس کے مددگاروں کو ساتھ میں بھیجتا ہے، جو نبی کے جانے کے بعد اس کے مذہب اور اس کے دھرم کی پاسداری رکھتے ہیں اور اس کے دھرم کو امت تک پہنچاتے ہیں، نبی کی باتوں کو امت تک پہنچاتے ہیں، نبی کے طریقوں کو امت تک پہنچاتے ہیں، نبی کے دین کو امت تک پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ ہر نبی کو دیتا ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جس زمانے میں کچھ ناخلف لوگ، جو نااہل لوگ نائب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو کام نہیں کرتے ہیں وہ کام اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو خود نہیں کرتے ہیں امت کو ان کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی امت میں کرنے کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں، نیک کام پہ چلتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس زمانے میں جو بھی آدمی ایسے لوگوں سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا، اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا، یعنی ایسے لوگوں کو حق بات اپنی زبان سے بتائے یا ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے حق بات بتائے تو وہ مجاہد ہے، اپنے دل سے حق بات بتائے وہ بھی مجاہد ہے، اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جب ایسے اچھے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی وراثت کو لے کر چلتے تھے، وہ ایسے لوگ دنیا سے چلے جائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت قیامت سے پہلے علم کو جو ختم کرے گا، ایسا اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ علماء کے دل سے علم کو اٹھا لیا جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حقیقی اللہ والے علماء کو اٹھا لیا جائے، اس کے ذریعے سے علم مل جائے گا۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس وقت قوم کے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگ ان کے اپنے مسائل ان سے پوچھیں گے اور وہ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو امت میں سے کام کرنے والے علماء کا چلے جانا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی تم میں سے کوئی منکر دیکھے، بری بات دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اس منکر کو بدلنے کی فکر کرے۔ اپنی زبان سے بدل سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے، بدل دے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں ملی فتنہ یعنی انسان کی رہنمائی کرنے والے حقیقی علماء وہ بہت کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جہاں یہ ملی فتنہ ہوگا۔ اسی لیے علامہ آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، اس میں حضور فرماتے ہیں، صحابہ نے جب پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دین خیر خواہی کا نام ہے لیکن کس کے لیے خیر خواہی؟ اس وقت اللہ کے رسول نے تفصیل فرمائی تھی، اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی۔ تو علامہ آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول کے لیے خیر خواہی کس طرح ہو سکتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہیں ان کے اعتبار سے رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، آپ کی مدد کرے، آپ کو ٹھکانہ دے، آپ کی باتوں کو لے کر چلے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔
اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو لے کر چلے، امت کو شریعت سکھلائیں، اسلام سکھلائیں، شریعت کیا چیز ہے وہ سکھلائیں، اللہ کے رسول کے طریقے کیا چیز ہے وہ سکھلائیں، اللہ کے احکام کیا چیز ہے وہ سکھلائیں۔ یہی حقیقی وراثت ہے۔ جب یہ وراثت دنیا سے ختم ہو جائے گی تو یہ انسان کے لیے ملی فتنہ ہوگا۔ پھر دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو لوگ اس انسانوں کی اسلام کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ چوتھے نمبر کا فتنہ ہے جس کا اور تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ احادیث میں آئے گا۔ پانچویں نمبر کا ایک فتنہ ہے جو بددینی کا عالمگیر فتنہ ہے۔ دنیا کے لیول پر بددینی عام ہوگی۔ یہ فتنہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اتنی بددینی عالمی لیول پر پھیل جائے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے نہیں انسانیت سے نکل جائیں گے۔ انسانیت انسانوں میں باقی نہیں رہے گی بلکہ وہ حیوانیت سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے، حیوان سے بھی خراب ہو جائیں گے۔ انسان اس میں مانوتا اور انسانیت نہیں رہے گی بلکہ اس میں حیوانیت اور جانور پناہ آ جائے گا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اور آج میرے دوستو یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا لیول پر دیکھا جائے تو بے حیائی عام ہونے کی وجہ سے انسانیت نکل چکی ہے۔ بے حیائی عام ہے، بہت بڑا دخل اس میں حیا کو ہے۔ جب دنیا سے حیا نکل جائے گی تو یہ عالمگیر بددینی ہو جائے گی، بددینی عالمگیر ہو جائے گی اور بددینی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ایسے کام ہوں گے دنیا میں کہ جن سے انسانیت شرما جائے، ایسے کام ہوں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے گی تو دوسری چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ حیا اور ایمان، اس میں سے اگر حیا ہٹ گئی تو انسان میں سے تو ایمان بھی اس کی زندگی سے نکل جائے گا، اور ایمان نکل گیا تو حیا بھی نکل جائے گی، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے میرے دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنا فساد پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو جو عزت دی تھی وہ عزت پامال کی جا رہی ہے، عورتوں کو جو مقام دیا تھا وہ مقام پامال کیا جا رہا ہے۔ آج بڑے بڑے مالوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں عورتوں کے ہونے کی وجہ سے اور عورتوں کے بیٹھنے کی وجہ سے آج جو بے حیائی کا نظام پورا پھیلا ہوا ہے، جو مغربی تہذیب نے پھیلا رکھا ہے، میرے دوستو بہت خطرناک نظام ہے، ایک عالمگیر فتنہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آزادی کے نام پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے اور جس کے نتیجے میں عورتوں کی عزت تاغ تاغ کی جا رہی ہے۔ جو ایک قیمتی سرمایہ تھا، جو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے تھا، اس سرمایہ کو بازار کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ عام ہے یہ فتنہ عام ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیاں شمار کروائی تو اس میں قیامت کن لوگوں پر آئے گی اس کی پوری تفصیل فرمائی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں پر قیامت آئے گی یتہارجون تہارج الحمر، یتہارجون تہارج الحمر، کہ جو زنا کریں گے اس طرح جس طرح کے گدھے زنا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھلے عام سر عام سب کے سامنے جس طرح گدھے جانور کتے گدھے جس طرح زنا کرتے ہیں، اس طرح یہ کھلے عام چھپے بغیر آڑ کیے بغیر سب کے سامنے زنا کریں گے۔ ایسے لوگوں پر قیامت آئے گی، بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی۔ یہ عالمگیر فتنہ ہے، دنیا کے لیول پر فتنہ ہے۔ بے دینی پھیل جائے گی دنیا کے لیول پر، حتیٰ کہ بے دینی کو بے دینی بھی نہیں سمجھا جائے گا، اتنا خطرناک یہ فتنہ ہوگا۔ اور عرب جیسا ملک جہاں سے توحید شروع ہوئی ہے، وہ اس ملک میں بت پرستی عام ہو جائے گی۔
ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پڑوسی سفر سے تشریف لائے. انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خبر پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. تو ان کے پڑوسی نے کچھ حالات سنائے باہر کے کہ فتنہ عام ہو رہا ہے، لوگوں میں اختلاف عام ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے طریقے لوگ ایجاد کر رہے ہیں. اس طرح کے احوال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب آئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی. فرمایا انہوں نے کہ ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا وسیخرجون منہ افواجا، کہ میں نے اپنے کانوں سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے دین میں آج لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت، بڑی بڑی جماعت کی شکل میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں جماعت در جماعت، بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں لوگ اللہ کے دین سے نکل رہے ہوں گے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اتنا عالمگیر فتنہ ہے بے دینی کا کہ دنیا کے لیول پر نہیں چل رہا ہے، اس لیے بہت خطرناک فتنہ ہے. آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین پر جمع رہے، لیکن یہ عالمگیر فتنہ اس کو اپنے دین پر جمع رہنے کے لیے منع کرتا ہے، روکتا ہے. اسی لیے ایسے وقت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک راستہ بتلایا ہے کہ جب عالمگیر فتنہ ہو، بدترین فتنہ ہو، آپ کا جمع ہونا، دین پر جمع ہونا اور دین پر باقی رہنا مشکل ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین ایمان والا وہ ہے جو اپنی سواریوں کو اور اپنی سواریوں کو اور اپنے کاروبار کو لے کر ایسی جگہ پر چلا جائے، جنگل میں جہاں بارش گرتی ہے، ایک درخت کی جڑ کو پکڑ لے اور وہاں جا کر سب سے علیحدہ ہو کر رہنے لگے تاکہ وہ اپنے دین کو بچا سکے. وہ سب سے بہتر آدمی. قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ بے دینی کا ماحول اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک آدمی کسی کی قبر سے گزرے گا اور یہ کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش کہ میں اس کی جگہ پہ ہوتا، یعنی میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا اور میں یہاں دفن ہوتا. وہ اس لیے نہیں کہے گا کہ اس پر کوئی مصیبت ہے، بلکہ وہ اس لیے کہے گا کہ وہ اپنے دین پر جم نہیں سکتا ہے. بے دینی کا عالم اتنا خطرناک ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اس طرح کا بے دینی کا عالم ہو، عالمگیر فتنہ ہو، آدمی کا اپنے دین پر جمع ہونا بڑا مشکل ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں اگر وہ موت کی تمنا اس دین کی وجہ سے کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے. آدمی کے اوپر خاص کوئی مصیبت ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کرے تو موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اس مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہے. مصیبت کی وجہ سے آدمی موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے. یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی فتنے میں مبتلا ہونے کا اس کو خطرہ ہے، دین پر وہ جم نہیں سکتا ہے عالمگیر فتنے کی وجہ سے، تو اگر وہ موت کی تمنا کرتا ہے تو اس صورت میں موت کی تمنا کر سکتا ہے. ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، ان کو پیدا فرمایا، تو اس وقت ان کی قوم نے الزام لگایا تھا. اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن کریم نقل کرتا ہے یا لیتنی کنت نسیم منسیا، کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، میں بھولی ہی ہو جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، مجھے یہ دین دیکھنے کو نہ ملتا. یا لیتنی مت قبل ھذا، اس سے پہلے ہی میں مر جاتی. انہوں نے موت کی تمنا کی تھی. یہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان نہ لانے والے لوگ تھے، جب فرعون نے ان کو سزا دینا شروع کیا تو انہوں نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ قرآن کریم اس کو بھی نقل کرتا ہے، اس کو بھی قرآن کریم نقل کرتا ہے. انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی
ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے اور ہم کو اسلام کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا دے۔ یہ موت کی تمنا ہے، لیکن موت کی تمنا کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اپنا دین پر جمع رہنا مشکل سمجھ رہے ہیں، اس لیے موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری زمانے میں جب بہت زیادہ حالات دیکھے کہ حالات بگڑ رہے ہیں اور اب میرا جمنا بہت مشکل ہے، تو اس وقت اللہ سے دعا کی تھی، اللہم خذنی الیک، اے اللہ تو اپنے پاس مجھے لے لے، اپنے پاس مجھے بلا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنتے ہیں، امیر خراسان کے ساتھ جب معاملہ پیش آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے یہی دعا فرمائی تھی، اللہم توفنی الیک، اے اللہ تو اپنے پاس مجھے بلا لے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جنہوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ جب اس طرح اپنے دین پر جمنا مشکل ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ کے پاس ہم چلے جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنتان یکرہہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ناپسند سمجھتا ہے، ان دو میں سے ایک موت ہے کہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت ایمان والے کے لیے فتنے سے زیادہ اچھی چیز ہے، حدیث میں ہے۔ دوسری چیز جس کو انسان ناپسند سمجھتا ہے وہ مال کی قلت ہے، کم مال کا ہونا اس کو ناپسند سمجھتا ہے، حالانکہ کم مال کا ہونا یہ حساب کے کم ہونے کا ذریعہ ہے۔ الغرض اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا کہ فتنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایمان والا اس کی موت آ جاوے اور وہ اللہ سے جا ملے، لیکن اس فتنے سے مراد یہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ دنیا میں بے دینی کا عام ماحول ہو، جس میں ایمان والے کا اپنے ایمان پر جمنا مشکل ہو رہا ہو، تو اس دین کی وجہ سے اگر وہ اللہ سے موت کی تمنا کرتا ہے تو اس کے لیے صحیح ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسے احوال میں، ایسے بے دینی کے احوال میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دین پر جمے رہیں۔